جو لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں کچھ ایسی مصیبتیں آتی ہیں جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ کبھی 2 وقت نماز پڑھ لی، 3 وقت چھوڑ دی، کبھی 3 وقت پڑھ لی، 2 وقت چھوڑ دی، کبھی ان کو ٹائم ملا تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، کبھی انہوں نے 5 ٹائم کی نماز چھوڑ دی۔ بعض تو ایسے ہیں جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں کہ وہ صرف جمعے کے دن ناطق ہوتی ہیں اور جمعے کے دن وہ نماز پڑھتی ہیں ظہر کی، اور اسی دن جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے ذکر و اذکار یا وظائف وغیرہ وہ پڑھتی ہیں، باقی پھر نمازیں ہی نہیں پڑھتی ہیں۔ تو ان کے لیے کتنی خطرناک تاکید آئی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فویل للمصلین، کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ نمازیوں کی بات کر رہا ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہ ویل ہے کیا بلا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ویل ہے، اور وہ اتنا گہرا کنواں ہے کہ اگر اس کنویں کے اندر بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اتنا ڈراؤنا اور اتنا گہرا وہ کنواں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جب انہیں وقت ملا انہوں نے پڑھ لی، جب دل میں آیا انہوں نے نماز پڑھ لی، کبھی فجر پڑھ لی، ظہر غائب ظہر پڑھ لی، عصر غائب مغرب پڑھ لی، عشاء غائب۔ اس طرح سے جو لوگ نماز کو چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں ان کے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اب جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ تو ہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ تو سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نمازیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، اور یہ سزائیں آخرت کی ہیں کہ آخرت میں ان کو سزائیں ملیں گی۔ لیکن جب ہم نماز کو ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو عذاب دنیا میں نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی چلی جاتی ہیں، اس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے، حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آفت، پریشانی، مصیبت آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بلا اور مصیبتیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں۔ وہ بلائیں اور وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی ہیں۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، اور سب سے بڑی جو کمی آتی ہے وہ رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ کتنا بھی پیسہ آ جائے، کتنا بھی رزق بظاہر فراخ نظر آئے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو رزق میں برکت ہونی چاہیے وہ برکت انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ چھوڑ چھوڑ کر نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ اب آپ اندازہ یہ لگائیں جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور تم کو خیال آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو سمندر میں ڈوبتے میں نماز کی نیت کر لینا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے دنیا میں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت والو نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور امام حسین علی مقام کو آپ دیکھیے، کربلا میں سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ کیا چیز ہے نماز، یہ بتایا حسین نے۔